السلام علیکم محترم ناظرین اور سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ توحید اور انجیل کے بارے میں ہے، یعنی توحید کے بارے میں انجیل میں بھی ذکر۔ تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 کی آیت 72 اور 77 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ یقیناً کافر ہو گئے جو کہتے ہیں مسیح ابن مریم ہی خدا ہیں، جبکہ خود مسیح کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ ہی کی پرستش کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، بتحقیق اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بتحقیق وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں اللہ تین میں کا تیسرا ہے، جبکہ خدائے واحد کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہیں آتے تو ان میں سے کفر کرنے والوں پر دردناک عذاب ضرور واقع ہوگا۔ آخر یہ لوگ اللہ کے آگے توبہ کیوں نہیں کرتے اور مغفرت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ صدیقہ راست باز خاتون تھیں، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ لوگ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی پرستش کرتے ہو جو تمہارے نقصان اور نفع پر کوئی اختیار نہیں رکھتی، اور اللہ ہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔
کہہ دیجئے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے ہی گمراہی میں مبتلا ہیں اور دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی گمراہی میں ڈال چکے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ موجودہ تحریف شدہ انجیل میں بھی قرآن مجید کے اس بیان کی شہادت موجود ہے۔ چنانچہ انجیل یوحنا 3-7 میں آیا ہے، ابدی زندگی یہ ہے کہ تجھے پہچان لیں کہ تو ہی واحد خدا ہے اور یسوع مسیح علیہ السلام کو آپ نے رسول بنا کر بھیجا۔ مسیحیوں کا عقیدہ تثلیث جن مراحل سے گزرا اس پر ایک طائرانہ نظر۔ سب سے پہلے یہ اختلاف وجود میں آیا کہ مسیح علیہ السلام اللہ ہیں یا رسول۔ یہ نظریہ پہلے سے موجود تھا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ قائم ہوا کہ انہیں اللہ کے ہاں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ تیسرا نظریہ یہ پیدا ہوا کہ مسیح علیہ السلام چونکہ بن باپ پیدا ہوئے اس لیے وہ اللہ کا بیٹا ہے اور مخلوق بھی۔ چوتھا نظریہ یہ وجود میں آیا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہیں، مخلوق نہیں۔ 325 عیسوی میں ان اختلافات کے تصفیے کے لیے روم میں ایک بڑا اجتماع ہوا جس میں 48,000 علماء اور ماہرین نے شرکت کی۔ شہنشاہ قسطنطین نے جو حال ہی میں مسیح بن گیا تھا یہ نظریہ اپنا لیا کہ مسیح علیہ السلام ہی خدا ہیں۔ چنانچہ باقی مذاہب خصوصاً نظریہ توحید پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد روح القدس کے بارے میں بھی اختلاف ہوا، کچھ نے اسے خدا کا درجہ دیا اور کچھ منکر ہو گئے۔ 381 عیسوی میں قسطنطنیہ میں ایک اور اجتماع ہوا جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ روح القدس روح اللہ ہے، روح اللہ اللہ کی حیات ہے، اور اگر ہم نے روح اللہ کو مخلوق کہہ دیا تو اللہ کی حیات مخلوق قرار پاتی ہے اور اللہ حی نہیں رہتا، اور اگر ہم نے اللہ کو حی یعنی زندہ نہیں سمجھا تو ہم کافر ٹھہریں گے۔ چنانچہ اس اجتماع میں روح القدس بھی خدا کے درجے پر فائز کیا گیا۔ یوں باپ، بیٹے اور روح القدس کی تثلیث کو آخری شکل دے دی گئی۔ یہ جو تعریف تھی یہ محمد ابو زہرہ کی کتاب محاضرات فی النصرانیہ سے تخلیص کیا گیا۔ اچھا، وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی والدہ راست باز خاتون تھیں، یہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے۔ وہ اس بات میں راست باز تھیں کہ مسیح علیہ السلام کو انہوں نے جنا ہے، اور جو ماں سے جنا جاتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کان یاکلان طعام، یعنی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا جسم تحلیل ہوتا ہے، اور تحلیل شدہ اجزاء کے تدارک کے لیے جسم طعام کا محتاج ہے۔ جس کی حیات طعام کی محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کسی ہستی کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس طرح وہ ہر خیر و شر اور نفع و نقصان کی بھی مالک ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز کسی بھی خیر و شر کی مالک نہ ہو، وہ خود کسی اور کی مملوک ہو، تو وہ خدا کیسے بن سکتی ہے؟ ثانیاً نقصان اور نفع کا ذکر اس لیے کیا کہ اگرچہ عبادت کا معیار اس کا اہل ہونا اور کمال کا مالک ہونا ہے، لیکن اکثر لوگ دفع ضرر کی خاطر اور خوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، اور نفع کی خاطر عبادت کرنا بھی انسانی سرشت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ میں فرماتا ہے کہ جن لوگوں کی تم پرستش کرتے ہو وہ دفع ضرر پر قادر ہیں، نہ کسی نفع کے حصول پر۔ سابقہ آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ مسیحوں نے اپنے دین میں غلو اور مبالغہ کے کتنے مراحل طے کیے۔
اس آیت میں ایک اور اہم حقیقت کی طرف اشارہ ہے، وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس میں غلو اور مبالغہ کا اصل سا چشمہ کہاں ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی پیروی سے آیا ہے جو پہلے ہی گمراہی میں مبتلا تھے۔ مسیحی تاریخ کا گہرا مطالعہ کرنے والا بخوبی جانتا ہے کہ ان کے دین میں خرافات دو گروہوں کی طرف سے داخل ہوئے ہیں، ایک یہود اور دوسرا یونان کے بت پرست۔ اس مطلب پر گواہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں مسیحی عالم ریورنڈ چارلس اینڈرسن اسکاٹ کا مقالہ ہے، جس میں اعتراف کرتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس کی اصطلاحیں یہودی ذرائع کی باہم پہنچائی ہوئی ہیں۔ محترم ویورز، اگر ہم یہ آج کی جو قرآن مجید کی آیات ترجمہ و تفسیر پہ غور کریں تو ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو توحید ہے اس کے بارے میں انجیل میں بھی اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد لا شریک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، نہ ان کے وہ بیٹے ہیں اور نہ وہ خود خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے۔ اللہ حافظ۔